बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आसाब की जंग में ईरान फातेह नज़र आता है, उसकी क्या वजूहात हैं और कौन सी तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन इस हवाले से जो बयान दिया अब्बास इराक्ची ने, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, अभी याद करें मैंने चंद रोज़ पहले एक वीडियो की थी, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये क्यों इतना जो है वो अहम है और इस पे किसी भी डिज़ास्टर के नतीजे में क्या होगा। जो न्यूक्लियर डिज़ास्टर होगा, अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर हमला होता है और कोई लीकेज हो जाती है या फिर जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसका इखराज होता है, रेडियो एक्टिव इंसिडेंट हो जाता है, तो उसका जो स्केल है वो चेरनोबिल से ज़्यादा होगा। उसका जो नुकसानात हैं, जो हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पर यकीनन लाखों लोग जो हैं वो फौरी तौर पर लुक़्मे अजल बन गए थे, लेकिन उसके बाद आने वाली कई दिहाइयों तक लोग कैंसर और दीगर अमराज का शिकार होते रहे और उसका जो ट्रॉमा है वो आज भी जापान में बरकरार है। लेकिन अगर ये इंसिडेंट होता है खुदा न खास्ता, तो वो ममालिक, खलीजी ममालिक, ईरान जो है वो भी इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बुशहर प्रोविंस और दीगर इलाकों में ताबकारी के असरात फैलेंगे और उससे बहुत ज़्यादा अमवात भी होंगी, बहुत ज़्यादा नुकसानात भी होंगे। लोगों को जो है वो अपाहिज पैदा होना, उनके जो कैंसर समेत दीगर मूजी अमराज हैं उनका लाहक होना, जल्दी बीमारियां होना, ये सारा जो है वो बहुत कॉमन होगा। लेकिन ईरान 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर का रकबा और ऊपर के जो इलाके हैं वो यकीनन उस तरीके से बराह रास्त उसके असर का शिकार नहीं होंगे और जो हवा है उससे ताबकारी के असरात खित्ते के दीगर ममालिक तक फैलेंगे। ईरान के पास पीने के पानी के डिसैलिनेशन प्लांट्स ज़रूर मौजूद हैं, अपने साहिली इलाकों में बहुत सारे लोगों की ज़रूरियात वहाँ से पूरी की जाती हैं, लेकिन अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईरान पानी जो है वो दस्तयाब है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे किसी इंसिडेंट की और न्यूक्लियर फ्यूल की लीकेज होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो शामिल होता है, क्योंकि ये बुशहर की न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये फैसिलिटी साहिली इलाके से बिल्कुल जुड़ी हुई है, करीब मौजूद है और सामने मौजूद है खलीज फारस, पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ जो है वहाँ से पानी का बहाव, ये एक चलता हुआ दरिया नहीं है, पानी यहाँ पर ठहर जाता है, क्योंकि पर्शियन गल्फ के बाद आबनाए हुर्मुज़, आबनाए हुर्मुज़ के बाद गल्फ ऑफ ओमान और फिर इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये पानी यहाँ की पानी की गुजरगाह नहीं है। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है और पानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, तो उस सूरत में जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं इस वक्त इस खित्ते में या दुनिया में कहीं भी ऐसा डिसैलिनेशन प्लांट यानी कि खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने का प्लांट मौजूद नहीं है जो समंदर के पानी को जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस शामिल हो, जिस पे न्यूक्लियर फ्यूल की लीकेज शामिल हो, उसको पीने के पानी में कन्वर्ट कर सके। और कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, सऊदी अरब हो, ये हैवीली डिपेंडेंट हैं पर्शियन गल्फ के उस पानी पर जो डिसैलिनेशन प्लांट से फिल्टर करके पीने के काबिल बनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं लगभग 61 मिलियन से ज़ायद पॉपुलेशन की, जिसमें 55 लाख पाकिस्तानी भी शामिल हैं। 5.5 मिलियन पाकिस्तानी शामिल हैं, इन एरियाज़ में मौजूद हैं और यहाँ पर ज़िंदगी का खात्मा, ये वो ममालिक हैं जो 3 दिन तक डिसैलिनेशन प्लांट्स के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। 3 दिन के बाद यहाँ पर भूख और प्यास का राज हो जाएगा, यहाँ पर जिंदगी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पानी जो ताबकारी के असरात से जो है वो भरा होगा वो पीने के काबिल नहीं है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यहाँ की पूरी पॉपुलेशन लगभग 90% जो है, चंद ममालिक में तो 90%, जिस तरह कुवैत है या कतर है या मुत्तहिदा अरब अमारात है, ये इनका 85 to 90% पीने का पानी पर्शियन गल्फ से ही डिसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए फिल्टर करके पीने के काबिल बनाया जाता है। तो इसका मतलब है कि भूख और प्यास का राज होगा। सऊदी अरब के पास दीगर ऑप्शन जो है वो यकीनन मौजूद हैं, पानी के भी ऑप्शंस मौजूद हैं और बहिर अहमर वाली साइड से भी डिसैलिनेशन प्लांट्स मौजूद हैं। ओमान के पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जिनके लिए एक बहुत ही डूम्सडे सिनेरियो बन सकता है। और इसी के हवाले से अब्बास इराक्ची ने कहा कि जोहरी प्लांट से ताबखारी का अखराज ईरान और खलीजी ममालिक में ज़िंदगी का खात्मा कर देगा। ईरान के बुशहर जोहरी प्लांट के करीब मुसलसल हमलों के बाद
وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کو ایک خط لکھا ہے، اور خط لکھ کر انہوں نے کہا ہے کہ جو چوتھا حملہ ہوا ہے اس سے تابکاری کے اخراج کا خطرہ جو ہے انہوں نے ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر جو اپنا بیان جاری کیا اس میں بھی انہوں نے وارن کیا کہ جو ایرانی جوہری پاور پلانٹ سے تابکاری کا اخراج ہوا ہے تو نہ صرف ایران بلکہ خلیجی تعاون کونسل کے ملکوں میں بھی زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو یوکرین کے زپوریزیا پاور پلانٹ، جوہری پاور پلانٹ کے قریب جھڑپوں پر مغربی دنیا کا غم و غصہ یاد ہے؟ زپوریزیا وہ ایک بڑا نیوکلیئر پاور پلانٹ جو یوکرین میں موجود ہے، آپ کو یاد ہوگا، اس کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیو کی تھی جب رشیا نے وہاں پر حملہ کیا، اور اس کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک الرٹ جاری ہوا کہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اور آج اس کے حوالے سے آپ کو اس طریقے سے الارم نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ڈومز ڈے سینیریو ہے جو بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آ جائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اعصابی طور پر کس طریقے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ شکست کھا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو دعویٰ یاد ہوگا کہ جو دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز جو بدھ جمعرات کو جو انہوں نے خطاب کیا امریکی عوام سے، ایڈریس ٹو دی نیشن، اس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا وہ دعویٰ دہرایا کہ ایران کے بیلسٹک میزائلز اور ایران کا سب کچھ ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کی ایئر فورس تباہ کر دیا ہے، پاسداران انقلاب ختم ہو گئے ہیں، ان کی نیوی جو ہے وہ سمندر برد ہو چکی ہے، کمیونیکیشن سسٹم، انفراسٹرکچر سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ لیکن اب جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، الجزیرہ میرے سامنے موجود ہے جس نے جو فارس نیوز ایجنسی ہے اور دیگر ایرانی میڈیا اس کو کوٹ کرتے ہوئے، اور پھر یہ جب آپ ظاہر ہے کہ ایک تو ہوتا ہے دعویٰ، لیکن جب اس دعوے کو آپ واقعاتی شواہد کے ساتھ اور اس وقت آن گوئنگ انسیڈنٹس کے ساتھ میچ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے۔ الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت بھی ویری لارج میزائل سٹاک پائل موجود ہے، ود آل اٹس بیسز آپریشنل اینڈ لانچز کنٹینیوئنگ ڈیلی۔ یہ جو دعویٰ ہے، اس دعوے کو ذرا آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس گفتگو سے ملا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جتنے مرضی دعوے کر لے، ایران جو ہے وہ کھڑا ہے، وہ جھکنے سے انکار کر چکا ہے۔ ایران، امریکہ جو ہے اس کے ساتھ اس کی شرائط کے اوپر بیٹھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ذرا سنیں کہ کتنا خبتی ہو چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ تقریباً 1.5 دن پہلے اس نے جو اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر بیان دیا جس میں اس نے گالیاں استعمال کی، تو اوول آفس میں بیٹھا ہوا طاقتور ترین شخص اگر وہ واقعی پر یقین ہے کہ وہ یہ جنگ جیت رہا ہے تو پھر گالیوں پر اتر آنا اور اس طریقے سے غصے کا اظہار کرنا، یہ ذرا سنیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا۔ We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say, it's a close battle. It's not a close battle. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے یہ کوئی کلوز بیٹل بھی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا میچ نہیں ہے کہ جس میں ایران جو ہے اس کے اور ہمارے درمیان کوئی معاملات اس قسم کے ہیں۔ لیکن اب آپ یہاں پر ذرا اندازہ لگائیے کہ جو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ درست ہو، اس اعصاب کی جنگ میں کسی بھی صورت اس کا یہ دعویٰ درست نہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بیٹل فیلڈ پر گزرا ہوا ہر دن امریکہ بلیڈ کر رہا ہے، امریکہ لہو لہان ہے، امریکی اتحاد پارا پارا ہو چکے ہیں، امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور یہ میرے سامنے موجود ہے الجزیرہ کا انالیسز، اور دنیا بھر کا میڈیا اب اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے کہ نروز آن ایج ان گلف ریجن ایز ٹرمپ ڈیڈ لائن اپروچز، کہ جیسے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو الٹیمیٹم دیا تھا اس کا وقت قریب آ رہا ہے، اعصاب جو ہیں وہ شکستگی کا سامنا ہے، اعصاب کی جنگ، اعصاب کنارے لگے ہوئے ہیں، ایج پر آ چکے ہیں۔ اور اس وقت وی آر ایٹ اے پیوٹل مومنٹ آفٹر ٹرمپ امپوزڈ اے ٹیوزڈے 8 PM ڈیڈ لائن فار ایران ٹو فلی ری اوپن دا اسٹریٹ آف ہرمز، ادروائز ہی ہیز سیڈ آل ہیل ول رین ڈاؤن آن ایران، کہ اس وقت ایک بہت ہی اہم موڑ آ چکا ہے اس جنگ کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیوزڈے 8 PM
امریکی وقت کے مطابق، جبکہ پاکستان میں صبح کے 5 بدھ کا دن ہوگا، اور جو ایران ہے اس میں 3:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ویری کنسرننگ فار دا گلف کنٹریز، کہ گلف کنٹریز یقیناً اگر ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں پر، ڈونلڈ ٹرمپ کے وعدوں پر، ڈونلڈ ٹرمپ کے نعروں کے اوپر اعتماد ہوتا تو ان کے لیے یہ ڈیڈ لائن کنسرننگ نہ ہوتی کہ ایران جو ہے وہ اپنی تمام تر قوت کھو چکا ہے، وہ ہم پر جوابی حملہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں، کیونکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے انرجی انفراسٹرکچر، پاور سائٹس اور واٹر فیسلٹیز کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو پھر اسی قسم کی جو فیسلٹیز ہیں خلیجی ممالک میں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے، اور دیٹس ویئر تھنگز آر رائٹ ناؤ، ایک ایسے وقت میں جب اعصاب جو ہیں وہ ایج پر پہنچ چکے ہیں، لوگ اس بات پر جو ہے وہ حیران ہیں کہ اب، اور اس بات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دھمکی کے مطابق ایران کے خلاف حملے کرتا ہے تو پھر ان ممالک کا کیا ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ ایرانیوں کو یہ کہا گیا کہ وی ول بوم ایران بیک ٹو دا اسٹون ایج ٹو ویئر دے بلونگ، کہ ہم بمباری کر کے ایران کو پتھر کے دور میں واپس دھکیل دیں گے جو ان کی اصل جگہ ہے۔ اس کے جواب میں عباس عراقچی نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ کوٹ رکھ دیتا ہوں، عباس عراقچی نے بڑا ہی دلچسپ جواب دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک بڑا ہی سٹرائکنگ ڈفرنس ہے جو آج کا دور ہے، جدید دور ہے، اور پتھر کا دور اس کے درمیان، کیونکہ پتھر کے دور کے جس وقت تھا اس وقت مڈل ایسٹ سے، مشرق وسطیٰ سے تیل نہیں نکالا جا رہا تھا، نہ ہی گیس پمپ کی جا رہی تھی۔ کیا امریکی صدر اور وہ امریکی جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس آفس میں پہنچایا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ گھڑی واپس جو ہے وہ ہو جائے، گھڑیاں جو ہیں وہ ریورس ہو جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کلیئر انڈیکیشن یہ تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرتے ہیں تو ایران گلف میں موجود جتنی بھی آئل اینڈ گیس فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کر دے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈومز ڈے سینیریو ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جتنا اعصابی طور پر شکست خوردہ نظر آتا ہے، اور ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اس کا ہر میڈیا انٹریکشن میں اور ایک ہی سانس میں وہ آپس میں متضاد باتیں کرتا ہے، ایران کے حوالے سے کبھی اس کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ وہ ختم ہو چکا، اور اب ایک آل آؤٹ جنگ کے حوالے سے وہ بات کر رہا ہے۔ کچھ انتہائی اہم تفصیلات مزید بھی سامنے آ رہی ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔